السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال التی تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا ولا فی مالہ، رواہ احمد۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت، خاص کر کے یہاں پر مراد وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے لیے بیوی کے طور پر ہوتی ہے، کہ کون سی عورت سب میں بہتر ہے۔ بہترین عورت کی صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، کہ کون سی عورت سب میں زیادہ بہتر ہے۔ بہترین عورتوں کی صفات کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر الیہا، جو اسے خوش کر دے جب وہ اس کی جانب دیکھے، یعنی شوہر جب بیوی کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ خوش کرنے میں اس کی طرف جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہ مسکرائے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھیں کہ گھروں میں اختلافات کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اس بات کا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس اور شعور انہیں نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ اس بنیاد پر اس چیز کو مطلب شوہر کے دل تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کے دل میں ایک جگہ رہتی ہے کہ شاید میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التی تسرہ اذا نظر الیہا، جو اسے خوش کر دے جب وہ اس کی طرف دیکھے، یعنی شوہر بیوی کی طرف دیکھتا ہے وہ اسے خوش کر دے، مسکرائے۔ تبسم فی وجہ اخی کا صدقہ، ایک تو شوہر کے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے، شوہر کے دل میں وہ جگہ بنا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اسے صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت عظیم، بہت ہی معمولی سا جملہ ہے، لیکن یہ بہت ہی معنی خیز ہے، اور اس کے اندر ایک عورت اپنے شوہر سے زیادہ قریب ہو سکتی ہے۔ جو آپسی اختلافات میاں اور بیوی کے اندر ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بس معمولی سی شرط ہے، ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جب بھی شوہر اسے دیکھے مسکرائے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو مسکرائے۔ ایسا نہیں کہ شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، کبھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ساس کی شکایت لے کر بیٹھ گئی، کبھی بچوں کی شکایت لے کر بیٹھ گئی، شوہر باہر سے تھکا ہوا آیا ہے اور وہ اپنی شکایتیں جاری کیے جا رہی ہے، تو ایسے میں شوہر اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ پھر گھر میں مار پیٹ اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت عظیم چیز ہے کہ جب بھی شوہر دیکھے اسے مسکرائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام نہ ہو، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام نہ ہو۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرے گی، ورنہ عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر جو بھی کہتا ہے وہ اسے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، لیکن جتنا بھی اس کی طاقت میں ہے اس کر سکتی ہے، تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ شوہر جو بھی حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت کرے۔ ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا، اور اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے اس کے نفس میں، جس میں جو ولا تخالفہ فیما یکرہ، اور شوہر کی مخالفت نہ کرے اس چیز میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اپنے نفس میں، یعنی وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس طرح سے بناؤ سنگار کرے، یا کوئی ایسے کپڑے پہنے، یا اس طریقے سے باہر جائے، یا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو شوہر کو ناپسند کرنے والا ہے۔ تو شوہر کو ناپسند کرنے والا کام عورت اپنے نفس پر، یعنی اپنے جسم پر، شوہر کو ناپسند ہے تو اپنے جسم پر نہ لائے، اپنے نفس پر نہ لائے۔ جسم ہی زینت اور بناؤ سنگار ہی نہیں، بلکہ اس کے نفس کے تعلق سے، اس کے تعلقات کے تعلق سے تمام چیزوں کا خیال رکھے، کہ شوہر کا خیال رکھے کہ اگر شوہر میرے تعلق سے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ نہیں کرے گی۔ یہ عورتوں کی بہترین صفات میں سے ہے کہ اپنے شوہر کی ذرہ برابر مخالفت نہ کرے، لا فی نفسہا ولا فی مالہ، نہ ہی اس کے نفس کے اندر اور نہ ہی اس کے مال کے اندر، یعنی شوہر نے مال کا ذمہ دار بنایا ہے،
شوہر تو باہر ہے، مال گھر میں ہے، ساری چیزیں گھر میں ہیں، اب وہ اس کے مال کی کیا ہے حفاظت کرتی ہے، اس کی امانت داری کے ساتھ دیکھ ریکھ کرتی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو۔ تو عورتوں کو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی پاکیزہ اور اسی طرح سے کون سی عورت سب میں زیادہ بہتر ہے اس صفت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہو وہ عورتیں کیا ہے سب میں زیادہ بہتر ہیں۔ پہلی، جب بھی شوہر دیکھے اس کو خوش کر دیں۔ دوسرا، شوہر کی اطاعت کریں۔ تیسرا، شوہر کی ذرہ برابر مخالفت نہ کرے، نہ ہی اس کے نفس میں اور نہ ہی اس کے مال میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اسے حد سے زیادہ کم کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں محبت اور خوشی اور اسی طرح سے ہریالی لائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔